کہتے جی کہ اگر ایک وقت میں کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، وہ 3 شمار ہوں گی، وہ ایک نہیں ہوگی۔ بس اتفاق ہے، حالانکہ تمام ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک 3 ہیں اور ایک۔ بعض علماء اہل حدیث نے 3 کو 1 قرار دیا ہے، لیکن جمہور امت ایک طرف ہے۔ اس لیے ایسے معاملات میں کبھی بھی بے احتیاطی نہ کریں۔ 3 طلاقیں ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی مزار پہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ اس شہر میں پہلے سے موجود ہیں پھر سفر نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے شادی ہوئی تھی، بہرحال مجھے کارڈ نہیں آیا، نہ میں شریک ہوا، اب مجھے کیا پتا۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، کہتے ہیں نا وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ان مسائل سے آپ کو کیا فائدہ، ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کی رشتہ دار تھی، آپ کو تکلیف ہے، انہیں زبردستی اٹھا لی تھی۔ اللہ کے بندے، خدا کا خوف کرو۔ جب ایک چیز کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بڑا مفصل موجود ہے، اور ملکہ سبا کے بارے میں بھی قصہ بڑا تفصیل سے موجود ہے، لیکن قرآن نے اس کا نام بلقیس نہیں فرمایا، اور نہ قرآن نے فرمایا کہ شادی ہوئی یا شادی نہیں ہوئی۔ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں اور یہ زٹلیات ہیں۔ زٹلیات ہوتی ہیں جو جھوٹ بڑا گھڑا ہوا، ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جی حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑا ہاؤس تیار کریں، اور ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ شیشے کی چھت ڈالیں، اور شیشے کا رنگ اور پانی کا رنگ ایک ہو، اور فرماتے ہیں کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے، حکم دیا کہ اب ملکہ کو لے آؤ میرے ساتھ ملنے کے لیے۔ تو صاف بات ہے کہ جب ملکہ آئی اور درمیان میں دیکھا گیا تو پانی ہے، تو فکشفت عن ساقیہ، تو اس نے فوراً اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا کہ میں پانی میں جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت سلیمان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر بال ہیں تو وہ جنیہ ہے، کسی جن کی بیٹی ہے، اور نہیں ہے تو پھر وہ انسیہ ہے۔ اب اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے نبی پہ بولا جائے، اگر خدا کے پیغمبر بھی عورتوں کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے کروڑوں کا خرچ کر سکتے ہیں تو پھر موجودہ عمراء اور اغنیاء کو کیا گلا دیں گے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اگر حضرت سلیمان نے معلوم بھی کرنا تھا، جن کے پرندے تابع تھے، ہدہد نے جا کے خط پہنچایا، اس میں آدم والا اس کا تخت لے کے آ گیا، وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ جنی ہے یا انسی ہے، کہ آپ کو پنڈلیاں دیکھنے کی تکلیف ہو گئی۔ اصل بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جب ملکہ آئی اور اس نے دیکھا کہ آگے تو اتنا بڑا پانی ہے، تو اس نے فوراً اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا، تو اس کو کہا گیا کہ بی بی کیا کر رہی ہو؟ صرح ممرد من قواریر، یہ تو شیشے کی چھت ہے اوپر، کوئی پانی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ حضرت سلیمان اس کو سبق دینا چاہتے تھے
کہ جیسے شیشے کی چھت سے تم دھوکا کھا گئی ہو، پانی سمجھ بیٹھی ہو، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ مظہر ماء تو تھا لیکن پانی نہیں تھا، اسی طرح تم نے سورج کو خدا بنا لیا ہے۔ سورج اللہ کی خدائی کی دلیل تو ہے لیکن خدا نہیں ہے۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا، ملکہ تھی، اس نے فوراً توبہ کی اور اسلام لیا۔ انہوں نے تو اس کو توحید سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ بنایا تھا، تم نے پنڈلیاں دیکھنے کے لیے بنا لیا۔ کیا کرے آدمی، مجھے بتاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے، مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور پڑھتے ہوئے بھی حقیقت میں شرم آتی ہے کہ اس عورت سے شادی کرو جو شہوت سے اپنے دانتوں کو مارتی ہو، کچلتی ہو، اور ایک کروٹ میں لے کے جماع کراتی ہو، اور اپنا آگا پیچھا سب کچھ خاوند کے حوالے کرتی ہو۔ یہ علم پڑھا رہے ہیں لوگوں، کتابوں میں لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ اعتبار نہ ہو تو الجاوی نظر الابرار، اور پھر نام کیا ہے، نظر الابرار فی فقہ النبی المختار، حضور کی حدیث کی فقہ بیان کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں، اگر زندہ ہیں تو اللہ ہدایت دے، فوت ہو گئے اللہ مغفرت کرے۔ یہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، نہیں جیسے تمہیں شوق ہو گیا بلقیس کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں، بھائی ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ایک ذرہ بیان فرمائے۔ شادی والی بات رہ گئی، تمہارے لیے چھوڑ دی کہ تم اب بعد میں آگے جھوٹ بنا لینا۔